سر کانسل سیزن 2 تانیہ تیر ناول کس نمبر 45۔ وہ کافی متاثر ہو گئی تھی۔ اٹھ کر وہ بک شیلف پر گئی، کتابیں دیکھنے لگی اور اسے ایک بالکل سیاہ کتاب نے اٹریکٹ کیا تو وہ کتاب نکال لی۔ اس کتاب کو کھولتے ہی اس کے سامنے ایک تصویر دکھائی دی۔ وہ تصویر الٹی تھی اور اس کے پیچھے تاریخ درج تھی 7 دسمبر 2013۔ ساتھ لکھا تھا آئی مس یو، کاش میں تمہیں کہیں سے چرا کر لے آؤں اور اپنی تنہائی کا ساتھی بنا لوں۔ وہ ماتھے پہ 2 بل ڈالے اس تصویر پر لکھی تحریر دیکھ کر اس تصویر کو سیدھا کر گئی اور جیسے کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ لائبہ تھی۔ ہاں، وہ جانتی تھی اس لڑکی کو، یہ لائبہ ہی تھی۔ اس نے مڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ اس کے ہاتھ میں تصویر تھی۔ اس لڑکی کا لائبہ سے کیا تعلق تھا؟ اور ابھی اس نے بتایا وہ میرڈ ہے۔ وہ ایک دم حیران رہ گئی جبکہ لائبہ کی تصویر کو غصے سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ نفرت، حقارت، وہ 2 ٹکے کی لڑکی یوں اچانک اس طرح اس کے سامنے آنی تھی۔ اس نے کتاب دوبارہ اٹھا لی اور پوری کتاب دیکھی۔ اس کتاب میں اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے ایک اور کتاب اٹھائی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح 2-4 کتابیں چیک کرنے کے بعد اسے ایک ریڈ کلر کی بک دکھائی۔ وہ شاید نوٹس کی بک تھی۔ اس نے وہ کھولی تو پہلے پیج پر ہی درج تھا حیدر کی لائبہ۔ وہ ایک دم سانس کھینچ گئی۔ یہ لڑکی اس کی لباس سے نفرت تھی۔ وہ اس کی کہنے کو بہن تھی لیکن اس نے ہر پل اس لڑکی سے نفرت کی اور اس کی وجہ سے اپنی ہی ماں سے نفرت کی تھی کہ اس کی موت کا بھی کوئی دکھ نہیں تھا۔ تھا کون؟ یہ کیسے جانتا تھا اسے؟ وہ سوالات میں پڑ گئی۔ اس نے وہ بک مزید کھولی تو رائٹنگ کافی خوبصورت تھی۔ وہ امپریس تو پہلے تھی، اب یہ جان کر کہ لائبہ سے کیا تعلق رکھتا ہے اس کے اندر ایک حسرت سی جنم لے گئی۔ اچانک دروازہ کھلا تو اس نے وہ کتابیں ویسے ہی رکھ دی اور وہ تصویر جلدی سے بیگ میں ڈال لی۔ اور حیدر بلو شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں فریش سا باہر نکلا۔ آمین کھانا لگا چکا تھا۔ اوہ ہو یار، میرا فون گاڑی میں ہے، گاڑی بھی اندر لے آؤ اور میرا فون بھی۔ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا بیٹھ جائیں۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کو اس طرح عزت سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ آمین تو حیران تھا کہ یہ کون سی پری آ گئی جو اس کا صاحب اتنی عزت دے رہا تھا۔ عالیہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ حیدر نے چہرہ گھما کر دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ حیدر نے سر جھٹکا اور کھانا کھانے لگا۔ تو آپ نے اپنی وائف کا نہیں بتایا، کہاں ہے وہ؟ عالیہ نے جاننا چاہا کہ آخر بیوی کون ہے اس کی۔ اس کے بارے میں سوال سن کر وہ دل جمی سے مسکرا دیا۔ وہ ڈاکٹر ہے، ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، فی الحال مجھ سے سخت خفا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر لڑکیاں اتنا ناراض کیوں ہوتی ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا مسکرایا۔ نہیں، سب لڑکیاں نہیں ہوتی۔ وہ مسکرائی۔ شاید جنہیں سامنے والے میں انٹرسٹ ہو وہ کبھی دوسرے سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ وہ ہنسی۔ حیدر نے نفی کی۔ شی لوز می، اور محبت میں ناراضگی تو عام بات ہے۔ شاید عورت مرد کے منانے سے اور نکھر جاتی ہے اور مجھے وہ ہمیشہ نکلی نکلی چاہیے، بھلے میری زندگی اسے مناتے مناتے ہی ختم کیوں نہ ہو جائے۔ وہ پھر سے اپنے دل فریب مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ عالیہ لب دبا گئی۔ نام کیا ہے اس خوش نصیب لڑکی کا؟ لائبہ، وہ ترنت بولا اور عالیہ سے لقمہ منہ میں نہیں لیا گیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی جو کہہ کر سلاد کھانے لگا تھا۔ لائبہ، دانتوں میں ہی اس کا نام پیس لیا۔ اسے یہ شخص پسند آنے لگا تھا اور وہ لائبہ کا شوہر نکلا۔ اس کا بس نہیں چلا، بالکل اسی طرح جس طرح لائبہ کی ماں کو مارا تھا، جو کہ اس کی ماں بھی تھی۔ لائبہ کو بھی مار دیتے، بلکہ اسی دن مار دیتے۔
تو آج اس شخص سے ملاقات پر یہ علم نہ ہوتا کہ اس ڈیشنگ آدمی کی بیوی وہ تھی اور وہ ڈاکٹر تھی۔ کب؟ کیسے؟ عالیہ کے لیے ہر دھچکا بہت زیادہ تھا۔ عالیہ کچھ نہیں بولی، تھوڑی دیر خاموش رہی۔ کھانا کھانے کے بعد حیدر کو لگا وہ چلی جائے گی، لیکن وہ بیٹھی رہی۔ حیدر ابو سے بیزار ہو رہا تھا اور وہ بار بار گھڑی میں وقت دیکھتا۔ شاید اب بور ہو گئے ہیں، عالیہ بولی۔ حیدر نے جواب نہیں دیا۔ اوکے چلتی ہوں، کیا دوبارہ مل سکتی ہوں؟ اس نے کہا۔ حیدر ابھی چپ چاپ اسے دیکھنے لگا، جس سے واضح ہو گیا تھا عالیہ کو کہ وہ کتنا موٹی ہے۔ جب تک موڈ تھا وہ بولا تھا، اور اس کے بعد کوئی مروت نہیں تھی، بالکل منہ پر ٹیپ لگا لی تھی۔ وہ سر ہلا کے چلی گئی اور حیدر نے گہرا سانس کھینچا۔ آج سکون سے سونے کا دل تھا۔ اور ابھی وہ بیڈ پہ گرا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، وہ چنگارا۔ ہم مصیبت ہو گیا آپ کے لیے، لائبہ تھی جسے دبی دبی آواز میں بولی۔ جانے من، مصیبت تمہیں نہیں کہہ رہا، مجھے کیا پتا تھا تم ہو، مسکرا کر بولا۔ آپ کہاں ہیں؟ لائبہ سیدھا سیدھا سوال کرنے لگی۔ گھر؟ وہ آنکھیں بند کیے جواب دے رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں یاد؟ اور بس وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ وہ نیندوں میں بھی ہنس دیا۔ اس طرح یاد کیا جاتا ہے؟ 2 دن سے کوئی رابطہ نہیں، وہ شکوہ کرنے لگی۔ اس وقت بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، بعد میں فون کرنا، اور میرے بنا دل نہیں لگ رہا تو میرے پاس آ جاؤ، اس نے کہا۔ ہم کیوں آئیں؟ لائبہ ترخ کر بولی۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور پھر لائبہ کو اس کے گہرے سانس بھرنے کی آوازیں آنے لگی۔ اسے علم ہو گیا وہ سو گیا ہے۔ اچھی لگ رہی تھی اس کی آواز، وہ مسکرا دی۔ ڈاکٹر لائبہ آپ کی شفٹ ختم ہو گئی ہے، ایک نرس بولی۔ جی جی ہم جا رہے ہیں، ڈاکٹر کامران آئے تو یہ پیشنٹ کی ڈیٹیلز ہیں، آپ دے دیجیے گا۔ وہ موبائل کو یوں ہی کھلا رکھے، اس کی سانسیں سنتی، فائلز تھما کر باہر نکلی۔ لیکن ڈرائیو کرتے ہوئے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کال بند کرنی پڑی۔ اس کا ارادہ بالکل نہیں تھا مرتضیٰ ہاؤس جائے۔ حیدر تو سو رہا تھا، تبھی وہ کہیں جا سکتی تھی، ورنہ وہ زبردستی اسے اپنے گھر بلا لیتا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے ہمت کر کے نور اور باقی سب کا سامنا کرنے کا سوچا اور گاڑی روڈ پر ڈال لی۔ وہ سکون سے ڈرائیو کر رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اچانک موڑ کاٹا تو بائی مسٹیک رونگ وے پر نکل آئی، جہاں سے ٹریفک آ رہی تھی۔ معلوم نہیں کس بے دھیانی میں تھی، وہ گھبرا کے کبھی گاڑی ایک طرف لے جاتی تو کبھی دوسری طرف۔ لوگ اسے گھور گھور کر بول رہے تھے، جب چلانے نہیں آتی تو روڈ پہ کیوں نکلتی ہو؟ ایک لڑکا بھڑک کر اسے کہہ کے چلا گیا، جبکہ وہ گھبراہٹ سے رونے والی ہو گئی۔ وہ پیچھے کی طرف لے کر جاتی تو ایک دم سے گاڑیاں آ رہی تھیں، ایک طرف سے جا رہی تھیں، اور بیچ میں اس کی گاڑی اڑ گئی تو ٹریفک پیچھے سے رک گیا۔ وہ گاڑی روکے چہرہ چھپا کر رو دی، کیونکہ لوگ اسے سنا رہے تھے کہ گاڑی ہٹائے یہاں سے۔ اس نے گاڑی ہٹانا چاہی تو اچانک معلوم نہیں گاڑی کو کیا ہوا، گاڑی چل ہی نہیں رہی تھی۔ کیوں رک گئی تھی یہ علم نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے حیدر کو کال ملائی، مگر وہ تو سو رہا تھا۔ اس نے پھر سے گاڑی پیچھے کرنا چاہی، مگر دونوں طرف سے ٹریفک بلاک ہو گئی تھی۔ گاڑیوں کے ہارن اس کو مزید کنفیوز کر رہے تھے۔ دوسری طرف اس کی آنکھ ایک دم کھلی تھی۔ اس نے ایک دم فون اٹھایا، 2 منٹ پہلے کی کال تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ جو خواب میں آ کے رو رہی ہو؟ وہ بڑبڑاتا اٹھا۔
اور کال گھمائی تو کال پک نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شرٹ ڈالتا اجرت میں بس نکلتا چلا گیا۔ ہاسپٹل کے بھی رستے میں ہی تھا کہ ٹریفک بلاک دیکھ کر وہ تب گیا۔ کون جاہل ہے یہ؟ باہر نکل کر اس نے سوال کیا تھا۔ معلوم نہیں کون لڑکی ہے، گاڑی چلانی نہیں آتی، روڈ پر نکل آئی ہے۔ وارڈن روکے کھڑا ہے اس لڑکی کو اور نہ جانے دے رہا ہے، اور وہ محترمہ روئے جا رہی ہے۔ ایک آدمی کلس کر اسے ساری کہانی بتا گیا۔ حیدر نے سر جھٹکا اور ہارن پر انگلی رکھ کر کھڑا ہو گیا، جس سے اور شور پیدا ہو گیا، اور اچانک اس آدمی کی بات کو اس نے ریوائنڈر کیا۔ وہ لڑکی روئے جا رہی ہے، اور بے ساختہ اس نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا اور بھاگتا ہوا تقریباً وہ آگے بڑھا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کو چیرتا ہوا وہ اس جگہ تک پہنچا۔ وہ رخ موڑے چہرہ چھپائے رو رہی تھی، جبکہ وارڈن اسے سوالات کر رہا تھا۔ لوگوں کی گاڑیوں کا شور تھا اور عجیب ہی ماحول تھا۔ فولش نان سینس، وہ بڑھایا اور ایک دم نکل کر باہر آیا۔ ہائی ایکسکیوز می سر، شی از مائی فولش وائف۔ آئی ایم سوری، آئی نو اٹس رانگ وے، آئی ول پے یو۔ حیدر کی آواز پر اس نے جلدی سے چیئر پر سے ہاتھ اٹھائے جو وارڈن سے بول رہا تھا۔ آپ اپنی وائف کو ڈرائیونگ سکھائیں سر، آپ تو کافی سمجھدار دکھتے ہیں۔ وہ وارڈن حیدر کے 5,000 کے کئی نوٹ دے کر شری لہجے میں بولا، جبکہ اس سے پہلے وہ لائبہ پر دھاڑ رہا تھا۔ جی بالکل، اب تو ایسی گاڑی چلانا سکھا دوں گا، یہ روڈ پر ریس بھی لگا سکتی ہے، وہ سکون سے بولا، جبکہ لائبہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شکر کا سانس بحال کیا، ورنہ لگ رہا تھا آج اس شور میں وہ مر جائے گی۔ اب یہاں سے گاڑی ہٹائیں، شہر کا مین روڈ بند کر چکی ہے آپ کی وائف۔ وہ بولا تو حیدر سر ہلا کر پلٹا۔ چلو، اس نے لائبہ کو گھسیٹا۔ حیدر ہم غلطی سے نکل آئے یہاں، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، سب ہم پر بول رہے تھے۔ او میرا بچہ، 70,000 میرا ٹھکوا کر تب زبان منہ میں آئی ہے۔ چلو اب، نان سینس، وہ بھڑکا اور ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتا، جبکہ لائبہ کی گاڑی کو پہلے سے ہی اس نے سائڈ پر ایک طرف کر دیا۔ لائبہ حیرانگی سے گاڑی دیکھنے لگی کہ اب کیسے چلنے لگ گئی تھی وہ۔ یہ گاڑی ہٹوا لے مسٹر، وہ وارڈن پھر سے بولا، جس پر اس نے سر ہلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے لے کر اس ٹریفک میں سے باہر نکلنے لگا، جبکہ کچھ لوگ لائبہ کے منہ بسوڑنے اور رو دھونے پر ہنس بھی رہے تھے، اور حیدر نے اسے گاڑی میں پٹکا اور گاڑی کو بڑی مہارت سے وہاں سے نکال کے وہ گاڑی کو پارکنگ تک لے آیا۔ چپ، وہ کچھ بولتی کہ اس نے اسے گھور کر چپ کرایا۔ لائبہ منہ پھلا گئی۔ گاڑی لاک کر رہا ہوں، آتا ہوں تمہاری گاڑی پارک کر کے، کہہ کر وہ باہر نکلا اور روڈ پر پیدل ہی اس کی گاڑی کی سمت بھاگنے لگا۔ لائبہ نے اسے دیکھا تھا، وہ چند ہی منٹوں میں غائب ہو گیا۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ خود سے بولی۔ وہ تو غلطی سے گاڑی رونگ وے پر آ گئی تھی، سارے ہی ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور اب یہ بھی ہمیں ڈانٹیں گے، یوں نہیں سب کو مارتے، اب بیوی سے محبت تو دکھاتے۔ فلموں میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایک حیدر صاحب ہیں، 2 دن غائب رہتے ہیں، پھر ملتے ہیں تو بھڑکتے ہیں۔ وہ خود ہی شکایتوں کا پہاڑ بنا چکی تھی۔ تقریباً 20 منٹ لگے تھے اسے، اور وہ دوبارہ گاڑی میں تھا۔ تمہاری اس کھوپڑی میں دماغ ہے یا بس گوبر بھر رکھا ہے؟ وہ گاڑی کو گیئر لگاتا تپتا ہوا بولا۔ لائبہ نے اس کے جانب دیکھا۔ آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ بالکل، میں تمہاری انسلٹ ہی کر رہا ہوں، اگر تم سمجھ لو تو۔
تم روڈ پر رونگ وے پر نکل آئی. دماغ میں سوراخ ہے تمہارے. وہ بھڑک رہا تھا. لائبہ منہ پر سوڑ کر بیٹھ گئی. جب چلانی نہیں آتی تو نکلتی کیوں گھر سے؟ آئندہ اس کھٹارا میں مت جانا. 2-4 دن کے لیے کوئٹہ جا رہا ہوں. اور لائبہ سے پہلے کچھ بولتی کہ وہ ٹوک گیا گھورتے ہوئے. میری گاڑی یوز کر لینا ورنہ ڈرائیور کا ارینج کر دوں گا. حد ہوتی ہے. اور ڈانٹتا جا رہا تھا جبکہ لائبہ نے چوری چوری نظروں سے اسے دیکھا. ایک سوال ہے بس، پلیز پوچھنے دے. وہ جیسے بولی تھی حیدر مسکراہٹ روک گیا. پوچھو. اس نے اجازت دی. کیوں جا رہے ہیں آپ کوئٹہ؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی. کچھ کام ہے تھوڑا سا، وہی کرنا ہے. وہ دوبارہ ڈیش بورڈ سے سگریٹ اٹھا کر اسے بتانے لگا. جبکہ لائبہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوگی. آپ ہمیں نہیں بتائیں گے؟ نہیں. اس نے صاف انکار کیا. جس کے پاس دماغ نہیں ہوتا میں ان سے اب بات نہیں کرتا. وہ شرارتی لہجے میں بولتا اسے دیکھنے لگا. اچھا. وہ آنکھیں سکیٹ کر دیکھ رہی تھی. ہاں، کم دماغ والوں کو کس کرنے میں مزہ البتہ ضرور آتا ہے. ڈو یو وانٹ؟ وائبروز چکا کر پوچھنے لگا. چپ ہو جائیں. ہر وقت بے شرمی پلانے کا شوق ہے آپ کو. وہ چہرہ باہر موڑتی بولی جبکہ حیدر ہنس دیا. کھانا کھایا؟ وہ بے ساختہ سوال کر گیا. نہیں. اس نے انکار کیا. چلو ڈنر کرتے ہیں. اس نے گاڑی دوسری سمت موڑ لی. طیبہ کچھ نہیں بولی. بائی دا وے، گاڑی چلانا اتنی گندی تمہیں سکھائی کس نے ہے؟ حیدر، آپ کو ہمارے اندر سے برائیاں نکالنی آتی ہیں اور ہمارے بابا نے ہمیں سکھائی تھی اور ہم بہت اچھی ڈرائیو کرتے ہیں. وہ منہ پھلا کر بولی تھی جبکہ حیدر ہنس دیا. ڈیڈیز گرل، اب ذرا ہسبینڈ سے ڈرائیونگ سیکھو، تمہیں ساری عمر یاد رکھے گی. آنکھ دباتا وہ گاڑی کو جھٹکے سے روک گیا. لائبہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی جبکہ حیدر نے اس کی کمر میں بازو حائل کیا اور اسے اپنی سمت کھینچا. حیدر. وہ احتجاجاً چیخی جبکہ حیدر کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا. لائبہ بکلاہٹ کا شکار تھی. حیدر اس کے اندر سے اٹھی ہلکی ہلکی پرفیوم کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتا مسکرا دیا. ایسا لگا ساری تھکاوٹ بس یہاں ہی اتر گئی ہو. اس نے پیچھے سے ایک ہاتھ لائبہ کی کمر میں حائل کیا اور دوسرے ہاتھ میں لائبہ کا ہاتھ پکڑتا اسٹیئرنگ پکڑ گیا. چلاؤ گاڑی اور اسی وے سے گزرنا جو بند کر چکی ہو. حیدر بولا جبکہ لائبہ شرم سے سرخ پڑ چکی تھی. حیدر، لوگ دیکھ رہے ہیں. ان کمبخت لوگوں کی کسے پرواہ ہے نہیں. وہ بھاری لہجے میں بولتا اسے پریشان کر گیا تھا. لائبہ نے اسٹیئرنگ پکڑا اور سامنے دیکھتے گھمانے لگی جبکہ حیدر نے اسپیڈ بڑھا دی. لائبہ کی ایک دم چیخ نکلی. اتنی تیز ڈرائیونگ میں ایسے شوگر کون لگاتا تھا؟ حیدر، ہم مر جائیں گے. آپ تو چاہتے ہی یہ ہیں. وہ چلائی اور سامنے دیکھتی لوگوں سے اپنی گاڑی بچانے لگی جبکہ حیدر ہنسے ہوئے اور بھی تیز کر گیا اور لائبہ کی چیخوں نے گاڑی میں شور برپا کر دیا. حیدر کا قہقہ ابھرا اور اس نے لائبہ کو پیچھے کھینچ کر ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما اور اسی مین روڈ پر وہ تیز سپیڈ میں گاڑی کو قابو میں رکھتا اسی 240 کی سپیڈ پہ ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ لائبہ کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور حیدر نے لب آہستہ آہستہ لائبہ کے گالوں کو چھو رہے تھے جسے وہ بیک وقت تو کام سر انجام دے رہا ہو. حیدر، وہ چلائی. سامنے ٹرک تھا. حیدر نے 2 بار گاڑی کو گیئر لگایا اور سپیڈ کو مزید بڑھاتا چلا گیا.
شیشہ کھلا ہونے کی وجہ سے ہوا لائبہ کے بالوں کو چہرے پہ لے آئی تھی، جبکہ حیدر اس ٹریفک سے گاڑی نکالتا اب ہائی وے پہ لے آیا تھا۔ اسلام آباد کی بلک آتی خوبصورت سڑکوں پر وہ اس کی جان لبوں پہ لے آیا تھا، جبکہ کافی مطمئن ہونے کے ساتھ ساتھ رومانٹک جراثیم اب بھی بیدار تھا، اور اچانک اس نے جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگایا۔ لائبہ کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آپ پاگل ہیں؟ آج ہم مر جاتے۔ یہ کس سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے آپ؟ اب ہمیں سمجھ آئی آپ کے آئے روز ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے تھے، اور انکل آپ کو گاڑی کیوں نہیں دلواتے تھے۔ یہاں تک کہ بائک پر بھی پابندی تھی۔ وہ مڑتے ہوئے اس کے سینے پہ مکے مارتی بولتی ہی چلی گئی، جبکہ حیدر ہنس رہا تھا۔ تم اور وہ تمہارا چوزا سا انکل دونوں میرے پیچھے لگے رہنا، مگر مجھے پکڑ نہیں سکتے سکون سے۔ ایک بندہ گھر میں آرام کی غرض سے کیا کہ سفر پر جانا ہے، سو رہا تھا۔ ایک تو پہلے خواب میں آ کے روتی ہو، پھر تمہیں بچانے کے لیے میں کسی فلمی ہیرو کی طرح انٹری مارتا ہوں تو تم مجھے باتیں سناتی ہو۔ تمہیں تو چاہیے میرے چہرے پہ اپنی اس حسین لپسٹک کے نشانات چھوڑ دیتی، لیکن کافی ناشکری لڑکی ہو تم۔ تو وہ مصنوعی گھوری ڈالتا اسے سناتا چلا گیا۔ لائبہ لب دبا گئی اور اس پر سے ہٹنا چاہا۔ وہ اپنے گھر میں کسی کمرے میں نہیں تھے جو وہ اس پر ایسے چڑھے بیٹھی رہتی۔ حیدر کو البتہ کچھ اور منظور تھا۔ میں اپنا حق خود ہی لے لیتا ہوں، یہ شکریہ کے طور پر۔ مینشن ناٹ ہنی۔ وہ ایک دم اس کے سر کو سختی سے جکڑتا گاڑی کے شیشے سے ٹکراتا اس پر جھکا۔ لائبہ کا آدھا سر گاڑی سے باہر تھا اور حیدر اس پر جھکا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اتارتا رہا تھا۔ خوبصورت ہوا بھی ان دونوں کے بیچ سے گزر نہ سکی، اتنا وہ اس میں مگن تھا، اور جب دوسرے گاڑی کے آنے کا احساس ہوا تو وہ مستعدی سے اسے بھی اندر کھینچ گیا اور خود بھی اندر ہو کے بیٹھ گیا، جبکہ اس کا پسندیدہ کام آج سر انجام نہیں ہوا تھا۔ نہ کوئی زخم دیا، نہ کوئی تکلیف سے آنسو نکلا۔ شاید یہ نرمی تھی تھوڑی بہت، لائبہ کو البتہ یقین نہیں تھا۔ اس پر تبھی اپنے ہونٹوں کو چھو کر دیکھنے لگی۔ حیدر کا کہکا ابھرا۔ ٹھیک ہو تم؟ کہیں سے نہیں توڑا تمہیں میں نے۔ وہ اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ چلاتا بولا تو وہ سر جھکا گئی۔ آپ نے انکل سے بات نہیں کی؟ لائبہ نے اس کی جانب دیکھا۔ حیدر نے سیٹ کو پیچھے کی جانب کیا اور خود بھی نیند دراز لیٹتا اسے خود پر لٹا چکا تھا۔ موقع نہیں ملا، مگر میں جلد کر لوں گا، ڈونٹ وری۔ نہیں حیدر، گھر میں حالات ایسے ہیں، کسی چیز کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ پھر بھی موقع نکال کے کرے نا بات۔ وہ زور دینے لگی۔ تمہیں یقین نہیں مجھ پر؟ اس نے اس کے پیشانے کو نرمی سے چھوا۔ لائبہ اس کی سمت دیکھنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے اس پر یقین نہیں تھا، مگر وہ اس کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اس بات میں گردن ہلا دی کہ ہاں وہ اس پر یقین رکھتی ہے تو بس پھر ایزی ہو جاؤ، اس نے کہا۔ لائبہ نے سر اٹھایا۔ سیریسلی؟ میں خود پر قابو نہیں پا سکتا جب تم میرے اتنے نزدیک ہو، غمگین لہجے میں کہتا وہ اب کے جس جنون سے اس پر جھپٹا تھا۔ واضح تھا اب نئے زخم اسے ظہور دے گا۔ رات 9 بجے وہ گھر لوٹے۔ حیدر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، جبکہ لائبہ آیت سے اجازت لے کر اوپر نور کے پاس چلی گئی۔ وہ نور سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ کبھی اس نے یہ نہیں چاہا کہ اس کی زندگی کو خراب کرے۔ وہ بے حد شرمندہ تھی، جبکہ حیدر اسے یہاں چھوڑ کر خود بنا کسی کو بتائے نکل گیا تھا۔